بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پنجاب پولیس کی تاریخ ساز شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے انتہائی قلیل مدت میں پنجاب پولیس کو انفراسٹرکچر، ویلفیئر، ایڈمنسٹریشن اور امیج بلڈنگ کے حوالے سے بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام بار صاحب، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سیاسی اور غیر سیاسی حکومت کے ساتھ دونوں کو آپ کا تجربہ حاصل ہے آپ کو، یعنی کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب سیاسی حکومت میں جناب فوجی بھی، تو آپ کا تجربہ کیسا ہے یہ ساری چیزوں کے مطابق، سیاسی، غیر سیاسی، فوجی؟ انسان کے پرسنل ایگو اس کی پرفارمنس میں آڑے نہیں آنے چاہیے۔ پرفارمنس ہے نا، اس میں اس کی ایگو آ گئی۔ مثال کے طور پر میری ایک فائل گئی ہے، میرے ہوم سیکرٹری نے اس کو ریفیوز کر دیا، اب میں اسے ایک اور میٹنگ میں جا رہا ہوں، اب میں اس کو اگر ایگو بنا لوں کہ یار وہ واپس آئی ہے، کہ اس میں وجہ ہوگی، تو میں اگلی میٹنگ میں شروع کروں گا اس اعتراض سے جو انہوں نے کیا، میاں شکیل نے یا زائد زمان نے یا افتخار ساہو نے یا سیکرٹری CNW نے، سہیل نے، یا سیکرٹری فائنانس نے میری کوئی پروپوزل کہہ دیا کہ مجھے 20 کروڑ روپے چاہیے، انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے، تو میں مجاہد شیر دل سے ہاتھ نہ ملاؤں۔ اور بھائی میں یہ بھی تو دیکھوں کہ یہ وہی مجاہد شیر دل ہے جس نے مجھے 20 جگہ پہ میری ہیلپ کی ہے۔ جب پرسنل، یہی حال پولیٹیشنز کے ساتھ ہوتا ہے، یہی حال فوجی حکومت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پرسنل ایگو کو آگے لے آتے ہیں کہ میرا فلانا کام نہیں ہویا، تو بس پھر آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا تو سرکاری ملازم کے لیے واقعی مشکل نہیں ہے۔ اختیارات کے حوالے سے آپ اگر یہ سمجھیں کہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ 70% وہ ان کا حصہ ہے، بڑی بات، یہ ظرف ہے آپ؟ نہیں، میرا ظرف نہیں، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ 70% زاہد زمان، 30% عثمان انور، اگر دونوں کی ذات کی بات کریں، اور اس کے اوپر جو ماحول بنایا وہ چیف منسٹر نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، الیکشن بالکل قریب ہیں، تو اس پر سیکورٹی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا، مطلوبہ سیکورٹی فراہم بھی کر رہے ہیں، تو کیا کوئی اسپیشل برانچ سے یا ویسے کوئی خفیہ ایجنسیاں سے ایسی رپورٹس ہیں کہ الیکشن کے دوران تصادم ہو سکتا ہے، خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے ہم نے کیا پلان کی ہے؟ الیکشن میں آرٹیکل 220 آئین پاکستان کا الیکشن کمیشن کو امپاور کرتا ہے، اور اس نے ہمیں الیکشن کے لیے حکم دینا ہے، ہم نے اس دن الیکشن کرا دینے، انہوں نے کہنا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، ہم نے وہ دے دیں، اتنے بندے لگائیں گے، ہم نے لگانے، جو کم ہوں گے وہ ہمیں لے کے دیں گے۔ اب آپ آئیے کہ کیا وہاں تصادم کا خطرہ ہے؟ بڑا ایکسپلوسیو الیکشن ہونے کا چانس ہے۔ ہم نے 9 میں سے پہلے کہا تھا بڑا ایکسپلوسیو الیکشن ہوگا، جب میں نے نفری زیادہ مانگی اور ہم لوگوں نے لکھ کے بھیجا تو مذاق اڑایا گیا کہ اتنے لاکھ بندے مانگ لیے، 9 میں حال دیکھ لیا تھا۔ لہٰذا اب دنیا مانتی ہے کہ پولیس کو پاور کرنا ہے، اسٹرانگ کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ الیکشن بہترین اور فلالیس کرا کے دکھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، الیکشن کی بات کر رہے ہیں جس طرح ہم، تو ہمیشہ ہر الیکشن میں فوج کو جو طلب کیا جاتا ہے، کیا یہ سارے جو مرحلہ ہے یہ پنجاب پولیس ذمہ داری سے ادا نہیں کر سکتی؟ یا بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ ہمیں اس وقت الیکشن کمیشن کے ریکوائرمنٹ کے بعد تقریباً 2,60,000 پلس بندے چاہیے۔ ہم ٹوٹل 2 لاکھ کی آرگنائزیشن ہے، جن میں سے 15% جو ہزار ہیں وہ جو ہمارا کوک سٹاف، کلرکس اور وہ باقی ہیں۔ 1,85,000 میں سے ہمارے بہت سارے بندے بھی بھرتی کے پروسیس میں ہیں۔ CTD یہ کام نہیں کرتی، کچھ ہماری گاردات ہیں جو ہم ختم نہیں کر سکتے، چائنیز سیکیورٹی ہے، ہمارے منصوبے ہیں، ہماری وائٹل انسٹالیشنز ہیں، ہمارے تھانے کا ایک بنیادی سٹاف ہے، بنیادی پیٹرولنگ کا ملا کے ہم 1,25,000 بندہ اسپیئر کر سکتے ہیں۔ ہم بہت رگڑا نکال دیں گے، 1,27,000 کر دیں گے، 30,000 کر دیں گے۔ ہمیں 2,60,000 منیمم چاہیے۔ یہ باقی گیپ ہم کہاں سے پورا کریں؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے آپ لوگوں میں سے اسپیشل پولیس بھرتی کرتے تھے، ہم نے نہیں کرنی۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ اتنی چارج انوائرمنٹ میں آپ اس بندے کو پولیس مین تو نہیں بنا سکتے جو کہ خود ایک ووٹر سپورٹر ہے، اور اس وقت دہشت گردی کا آپ کے سامنے ہے۔ کل یعنی آج ٹانک میں حملہ ہو رہا ہے، کل ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے فورسز انڈر فائر آئی ہیں، ہمیں ہر چوتھے 5ویں دن کو میجر ٹیررزم کو اٹیمپٹ کو ہم فوائل کرتے ہیں۔ تمام ایجنسیاں اور تمام آرمی کے ادارے مل کے لڑ پڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کو تباہی پھیر دیں گے دہشت گردوں کی ہم، لیکن وہ چانس الگ ہے، لوگوں کو محفوظ بنانا ہے۔ الیکشن کے 6 ووٹ ڈلوا کے رزلٹ تو نہیں ڈالنا، فری اینڈ فیئر الیکشن بھی تو کروانا ہے جو پیسفل ہو، اس لیے وہ نفری چاہیے جو الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے، ہم اتنے دے سکتے ہیں، باقی ہمیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہے کہ پولیس اور بیوروکریسی کے درمیان ہمیشہ اختلافات کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی کوارڈینیشن تو سب کے ساتھ اچھی ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ اس میں میرے، جب ہم اکٹھے ہوئے، زاہد زمان صاحب ہمارے دوست ہیں، پنجاب کے باس ہیں۔ اچھا، اب میں اگر یہ کہوں کہ
زاہد زمان صاحب کا اس میں 70% اور میرا 30% حصہ ہے تو یہ ٹھیک ہوگا. ہم نے پہلے دن فیصلہ کیا کہ ڈی سی اور ڈی پی او گاڑی میں اکٹھے جائیں گے. کسی ایسے مقام پہ جا رہے ہیں, آر پی او اور کمشنر اکٹھے ہوں گے. اکثر یا میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں یا چیف سیکرٹری صاحب گاڑی چلا رہے تھے. ہم نے کبھی اس کا فارمیلٹی رکھی نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کبھی ایک اختلاف بھی نہیں ہوا ابھی تک. چلو آپ کا تو ماشاءاللہ کوارڈینیشن کا آپ خود جو ہے وہ رابطے میں ساری چیزیں اچھی طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہمیشہ سے موجود تو رہی ہیں نہیں کہ بیوروکریسی کا اس کی ہمیشہ. وجہ انسانوں کی بے وقوفیاں ہیں. سر چیف سیکرٹری باس ہے, ہی از ہیڈ آف دی بیوروکریٹک سیٹ اپ, پولیس اس کا ایک محکمہ ہے. میری فائل ادھر سے آؤٹ ہونی ہے. اگر میں نے کوئی قانون چینج کرنا ہے انہیں آئی جی نے تو وہ چیف سیکرٹری کے تھرو ہونا ہے. اگر کوئی فنڈ آنے وہ چیف سیکرٹری کے تھرو آنے. اب اس کے اندر اگر آئی جی صاحب کی ایگو انوالو ہو جائے یا چیف سیکرٹری صاحب کو لگے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا یا میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہوا, وہ کوئی ایسے دور ہوں گے. اس چیف سیکرٹری صاحب جو ہمارے موجودہ ہیں ان کے ہوتے ہوئے تو ایک پوسٹنگ ٹرانسفر میں ان کا کوئی نہیں آیا. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ زاہد زمان صاحب کی فیملی میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے نا, کوئی ہر کی فیملی میں ہوتا ہے, آپ کے بھی ہوگا, کوئی کسی فیلڈ میں ہوتا ہے, کوئی رشتہ دار, انہوں نے کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کہا. وی ہیو کیپٹ دی آفس اینڈ آور پرسنل لائف سیپریٹ. آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں, میرے سے ان کے بارے میں پوچھیں, تو آپ کو اچھی چیز ملے گی. اور اس میں پھر کہوں گا 70% ان کا حصہ ہے, 30% میرا ہے, اور اس پہ سونے پہ سہاگا جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ کی ذات ہے. کیونکہ چیف منسٹر نے ہمیں ایز یعنی سبارڈینیٹس تو ہمیں ہے, ہمیں ڈانٹ بھی پڑتی ہے, ہمیں روکا بھی جاتا ہے, پوچھا بھی جاتا ہے, لیکن ایز اے فیملی چلایا ہے.